ناول کراچی والے، دوسرا حصہ، باب چوتھا، آب و رنگ۔ اصغر ملک بیگ کالونی اسٹیشن پر اترنا چاہتا تھا، مگر وہاں ٹرین رکی ہی نہیں، ورنہ اس کے لیے گلستان جوہر جانا بہت آسان ہو جاتا۔ وہ کینٹ تک کے لیے دوبارہ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ دبلا پتلا، لمبا قد، چوڑے جھکے ہوئے کاندھے، گھنی مونچھیں، پیچھے کو کاڑے ہوئے چھوٹے سے بال، ستواں چہرے پر چھوٹی مگر روشن آنکھیں اس کے ذہین ہونے کا اشارہ کر رہی تھی۔ دن اور رات کے طویل سفر کی تھکاوٹ اس کے پورے وجود پر پھیلی ہوئی تھی۔ وہ نئی نویلی دلہن کے ساتھ شادی کے بعد ازدواجی زندگی کا 1 ماہ گزارنے کے بعد کراچی لوٹ رہا تھا۔ اس بار تو اس نے یہ طے کر ہی لیا تھا کہ وہ وہی گاؤں میں رہتے ہوئے اسکول ٹیچر کی نوکری کرے گا، تاکہ وہ گاؤں میں رضیہ کے ساتھ رہ سکے۔ مگر ولیمے کے تیسرے روز ہی کراچی لوٹتے ہوئے بابر ملک نے اسے کہہ دیا کہ ڈسٹرکٹ کونسل میں ٹینڈر کی تاریخ سے پہلے لوٹ آئے، کیونکہ اس مرتبہ انہوں نے پہلی بار ڈسٹرکٹ کونسل کے ٹھیکوں میں حصہ لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ گزشتہ 3-4 سالوں سے کراچی میں رہنے کے باوجود اصغر ملک کا دل یہاں نہیں لگا تھا۔ گاؤں میں اس کے یار دوست تھے، اب تو دوستوں سے بڑھ کر رضیہ تھی، جس کے کانوں میں پڑے ہوئے چاندی کے آویزے، لمبے بالوں سے جھولتی ہوئی رنگین چٹیاں اور آنکھوں سے چھلکتی ہوئی معصوم شرارت کا وہ چند ہی روز میں دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس کے دھیان کی پٹری پر دوڑتی ہوئی یادوں کی ٹرین بھی اس ٹرین کے ساتھ رک گئی جس میں بیٹھا ہوا وہ اپنے گاؤں چک کمالیہ سے یہاں آیا تھا۔ وہ ہلکی ہلکی برستی ہوئی بوندوں میں اسٹیشن سے باہر آیا اور ٹیکسی والے سے گلستان جوہر چلنے کے لیے پوچھا تو اس نے انکار کر دیا۔ اصغر ملک نے ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھا، او بھائی، میں گلستان جوہر میں رہتا ہوں، کیا وہ کراچی میں باہر ہے؟ ہم اس طرف نہیں جاتا، ڈرائیور نے جواب دیا۔ کیوں؟ بہت دور ہے، ہم تم سے زیادہ پیسے مانگے گا تم دے گا نہیں، ادھر سے سواری نہیں ملتا، ڈرائیور نے وضاحت کی۔ تم تھوڑا سا کرایہ زیادہ لے لو، اصغر ملک نے بعجلت کہا۔ کتنا زیادہ دے گا؟ ڈرائیور اضافی کرایہ طے کیے بغیر نہیں جانا چاہتا تھا۔ جو تمہارا میٹر بتائے اس سے 10 روپے زیادہ لے لو، اصغر ملک نے فراغ دلانہ لہجے میں کہا۔ 30 روپے زیادہ بنتا ہے تو ہم چلے گا، ڈرائیور نے 2 ٹوک لفظوں میں مدعا بیان کیا۔ ہلکی ہلکی بوندوں نے اصغر ملک کے تقریباً اوپر سے نیچے تک بھگو دیا تھا۔ اس نے جلدی سے ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے حامی بھرے لہجے میں کہا، یار تیری مرضی، چل ڈگی میں سامان رکھ۔ تھوڑی دیر میں کالی ٹیکسی اسٹیشن کی حدود سے نکل کر شارع فیصل کی طرف دوڑی چلی جا رہی تھی۔ 90 کی دہائی کے ان درمیانی برسوں میں گلستان جوہر تقریباً غیر آباد اور ویران پہاڑی علاقہ تھا۔ صفائی پارک سے متصل بلاک اور جوہر چورنگی کے آس پاس چند ہی فلیٹوں کے پروجیکٹ اکا دکا آباد تھے۔ تعمیراتی کام میں بھی تیزی نہیں آئی تھی۔ چوڑی شاہراہوں پر بڑے بڑے پروجیکٹ ڈھانچوں کی صورت میں کھڑے ہونے لگے تھے۔ زیر تعمیر فلیٹوں کے عقب میں رہائشی پلاٹوں پر فاصلے سے مکانات اور بنگلے تعمیر ہو رہے تھے۔ کچھ تعمیر ہو چکے تھے اور کچھ زیر تعمیر شدہ گھروں میں رہائش کے بھی آثار دکھائی دینے لگے تھے، لیکن غور سے دیکھنے پر رہائش کے 2 مختلف انداز واضح طور پر دکھائی دیتے تھے۔ نیچے گیٹ سے لے کر اوپر چھت تک دروازوں، کھڑکیوں اور ان کے پیچھے جھولتے پردوں، کیاریوں میں لگے پودوں کی بدولت زندگی گھر گرہستی سے جڑی ہوئی بتانے لگتی کہ یہاں رہنے والے ایک گھر کو مستقل سجائے بیٹھے ہیں۔ مگر دوسری طرف ایسی جھگیاں بھی کچھ کم نہیں تھی جہاں لوگ تو موجود ہوتے مگر زندگی کی رونق دکھائی نہیں دیتی تھی۔ یہی وہ ٹھکانے تھے جہاں رہنے والے خود کو مسافر اور گھر کو سرائے بنائے ہوئے تھے۔ تعمیراتی سرگرمیوں کی وجہ سے یہاں کی سڑکیں فی الحال تارکول سے محروم تھی۔ جگہ جگہ ریتی، بلاک اور سریا پڑا ہوا دکھائی دیتا تھا، جس کی وجہ سے سڑکوں کی چوڑائی اور خود سڑک کی نشاندہی مشکل سے ہو پاتی تھی۔ KDA کے عملے کی مدد کے بغیر یہاں یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ کون سا پلاٹ کہاں پر ہے۔ اس اصغر ملک 3 سال پہلے یہاں آیا تھا، جبکہ اس کا بڑا بھائی بابر ملک عرصہ دراز سے کراچی میں مقیم تھا۔ بابر ملک کی کراچی میں آمد 80 کی دہائی کے آغاز میں ایک مزدور کی حیثیت سے ہوئی تھی۔ تغاریت ڈھوتے ڈھوتے اس نے کرنی اور بسولہ سنبھالا اور آڑی ترچی بلاکوں کی چنائی کی، سمیت بجری سے بنا مسالہ تھوپا اور دھیرے دھیرے مستری بنتا چلا گیا۔ اس کے اندر ایک محنت کا ہنرمند چھپا بیٹھا تھا جس کا اظہار ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ اس نے چھوٹے موٹے ٹھیکے لینا شروع کر دیے۔ کبھی فائدہ اور کبھی نقصان میں اسے ایک بات سمجھا دی کہ آدمی کوئی بھی کام کرے اسے تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا ضرور آنا چاہیے۔ بابر ملک نے جب
जिंदगी का ये तजुर्बा हासिल किया तब असगर मलिक गांव में 8वीं जमात में पढ़ रहा था। इसी साल जब वो बीवी बच्चों और माँ बाप से मिलने गया तो वो असगर को बहुत अच्छी तरह समझा आया कि काके कुछ भी हो तुझे कॉलेज तक पढ़ाई जरूर करनी है ताकि दोनों भाई मिलकर कराची में अच्छे बड़े ठेके हासिल कर सके। मैं एजड हिसाब किताब में अक्सर मार खा जाता हूँ। असगर ने जो ही एफए पास किया बड़े भाई का हाथ बटाने और साथ मिलकर काम करने की गर्ज से कराची चला आया। अब गुज़िश्ता 3 वर्षों से दोनों भाई मिलकर निस्बतन बड़े ठेके हासिल कर रहे थे। बाबर हाथ का मिस्त्री था और असगर दिमाग का। पिछले महीने असगर मलिक की अपने चचा की बेटी रजिया से शादी हुई थी। अब वो महीना भर गांव में छुट्टियां गुजार कर कराची लौट रहा था। गुलिस्तान जौहर में एक जेर तामीर बंगला जिसका मालिक अरसा दराज से दुबई में मुकीम था, गुज़िश्ता 5 साल से धीरे धीरे यहाँ अपना बंगला तामीर करवा रहा था। अब तक इस घर की तामीर पर जितने पैसे खर्च हो चुके थे उसमें 2 घर बन सकते थे, लेकिन मालिक मकान की बेपरवाही और रुपए की अफराद के बायस न तजुर्बे खत्म हो रहे थे और न मकान मुकम्मल हो रहा था। साल के आखिर में मालिक मकान जब कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान आता तो साल गुज़िश्ता में होने वाले काम का बहुत बड़ा हिस्सा तोड़वा देता, डिजाइन में तब्दीली करवा देता। दुबई में वारिद होने वाले नए नए डिजाइन और नई इख्तिरा के साथ आता, हुक्म देता, बाबर मलिक के साथ पिछला हिसाब किताब करता और तब्दीली की झलक देके बगैर ही वापस लौट जाता। बाबर मलिक के दूसरे ठेके और इस बंगले का मजाक दोनों साथ साथ चल रहे थे। क्योंकि काम जल्द खत्म होने का कोई इम्कान नहीं था, इसलिए बाबर मलिक ने इस बंगले को अपना ठिकाना बनाया हुआ था। इस तरह वो अपने लिए किराए का मकान लेने और उस अधूरे बंगले के लिए चौकीदार रखने के झंझट से बच गया था। लेकिन जब गुलिस्तान जौहर में दाखिल हुई तो वहां बारिश का नामो निशान भी नहीं था। असगर मलिक ने यह मंजर देखकर अक्सर हैरान हुआ करता। ये शहर कितना बड़ा है कि इसके एक इलाके में बारिश हो रही होती है और दूसरे इलाके में तेज धूप बिखरी हुई होती है। कभी कभी मुजाफात की सड़कें बारिश में गरीब के मुस्तकबिल की तरह हिचकोले ले रही होती है और मरकजी इलाके की किसी जालिम की फतराई हुई आंखों की तरह खुश्क पड़े हुए होते हैं और कभी कभी इसके बरक्स मंजर चल रहे होते हैं। टैक्सी उसी जेर तामीर बंगले के बदरंग गेट के पास रुकी। असगर ने सामान उतारा और लोहे के गेट को धड़ाधड़ पीट डाला। चंद सालों बाद बाबर ने दरवाजा खोल दिया। वो टैक्सी वाले को किराया देकर अंदर चला गया। बड़े से लाउंज में बल्ब की टिमटिमाती जर्द रोशनी में उसने देखा कि बंगले में 2 लोग खुरदरी चारपाई पर बैठे हुए चाय पी रहे हैं। वो अजीम से वाकिफ था। उसने आगे बढ़कर अजीम से गर्मजोशी से हाथ मिलाया। उसने दूसरे शख्स से भी हाथ मिलाया जो उसके लिए अजनबी था, मगर बड़ी बड़ी स्याह चमकती आंखों और माथे के ऊपर दाएं बाएं से उड़े हुए बालों की यकसानियत से अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये दोनों भाई हैं। 5वां बाब, इब्तिलाए जीस्त। दुकान खुले हुए अभी 10-15 मिनट ही हुए थे। काम करने वाले लड़के के फुटपाथ पर जमाया जाने वाला सामान दुकान से आगे निकले हुए चबूतरे पर मामूल के मुताबिक तरतीब से रख रहे थे। अजीम सुबह सुबह आ जाने वाले एक घाट को हैंडल वाले तालों के नए नए डिजाइन दिखा रहा था। गोरा रंग, दरमियाना कद, सेहतमंद जिस्म, बड़ी बड़ी स्याह चमकती आंखें, घनी नीचे हल्के घुंघराले बाल, चेहरे मोहरे से संजीदा और बादामी रंग के कल्फ लगे शलवार कमीज में मलबूस अजीमुद्दीन, जिसे दुकान में भरे हुए सैकड़ों तरह के घरों के ज़ेबाइश, तामीराती और हार्डवेयर के सामान के बारे में एक एक बात की खबर रहती है कि कौन सा आइटम कितनी तादाद में और कहां रखा हुआ है, क्या मुसलसल बिक रहा है और किसकी डिमांड कम होते हुए बंद हो गई है। और ऐसे आइटम जो हर गुजरते लम्हे अपनी कब्र खो रहे हो तो जल्द से जल्द निकालने की तदबीर से भी वो खूब वाकिफ था। अजीम जानता था कि वो चीजें हो या इंसान, अगर उन्हें अपडेट न किया जाए तो वो बेवकूफ होने लगती है और फिर कोई जंकयार्ड, कोई कबाड़ खाना, कोई स्टोर उनका मुकद्दर बनते हैं। अजीम अपने अब्बा दीन मोहम्मद के साथ गुज़िश्ता 10-12 साल से कारोबार में शरीक था, बल्कि अब तो वही सारे मामलात की देखरेख किया करता था। दीन मोहम्मद अब भी दुकान को पूरा वक्त दिया करते थे, मगर अब उन्होंने खुद को ग्राहकों से पैसे वसूल करने तक महदूद कर लिया था। इस वक्त भी वो दुकान में मौजूद थे। एक तरफ छोटी सी मेज के पीछे बैठे अखबार की सुर्खियां पढ़ रहे थे। दरमियाना कद, सुर्खी माइल, भारी बदन, ढीला डाला सफेद कुर्ता पजामा और सर पर बारीक जालीदार टोपी पहने, चेहरे पर हल्की हल्की झुर्रियों में एक गाल कदरे फूला हुआ और होठों पर हल्की हल्की सुर्खी से साफ दिखाई दे रहा था कि वो पान खा रहे हैं। उनकी छोटी मेज पर एक तरफ कपड़े की गोल डोरी वाली थैली और एक स्टील की छोटी सी मुनक्किश डिबिया भी धरी हुई थी। ये इंतजाम बता रहा था
کہ وہ گھر کے لگے پان کھانے کے عادی ہیں۔ شمس الدین کی اماں روز صبح ان کے لیے 15-20 تازہ پان قطر کے ان پر چولہا کتا لگا کر منقش ڈبیا میں سلیقے سے طے کر کے رکھ دیتی۔ گول ڈوری والی تھیلی میں چھالیا کے باریک باریک ٹکڑے زعفرانی تمباکو اور لونگ کا آمیزہ بنا کر دن بھر کے لیے بھر دیتی۔ لیکن ابا دین محمد کے بے داغ سفید کرتے کو دیکھ کر یہ بات خوشگوار حیرت سے کہی جا سکتی تھی کہ وہ پان کھانے کے باوجود نہایت نفیس اور خاصے ستھرے انسان ہیں۔ عظیم جس وقت گھاٹ کو سامان باندھ کر دے رہا تھا، عین اس وقت کاشف نے دکان کے چبوترے پر قدم رکھا تھا۔ عظیم اسے دیکھ کر مسکرایا۔ وہ کاشف کو شمس کے دوست کی حیثیت سے پسند کرتا تھا، بلکہ اس کے خیال میں شمس کے دوستوں میں وہ واحد انسان تھا جس کی ہم سفری میں کوئی بھی شخص کھائی میں نہیں گر سکتا تھا۔ لیکن اس کے اچانک آنے پر عظیم کو تھوڑی سی حیرت ہوئی۔ وہ کاشف کے دکان پر آنے کے سبب سے ناواقف تھا، مگر اسے یقین تھا کہ جو بھی بات ہے وہ شمس کے متعلق ہی ہوگی۔ تھوڑی دیر میں اس کا گمان یقین میں بدلنے والا تھا۔ الگ سلگ کے بعد عظیم نے اسے دکان کے اندر بلا لیا۔ اندر آ کر کاشف ایک اسٹول پر بیٹھ گیا۔ گاہکوں کو نپٹاتے ہوئے دونوں کے درمیان دھیمے لہجے میں جملوں کا تبادلہ بھی ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد عظیم بہت کچھ جان چکا تھا۔ کاشف کے توسط سے جہاں عظیم کو کچھ ادراک ہوا، اور وہی خوف کی لہر بھی اس کے وجود میں سوچوں کا دروازہ کھلا دیکھ کر ڈر آئی۔ خوف کی وہ لہر اس کے رگوں پہ میں سرایت کر گئی، مگر اس وقت وہ دو چند ہو گئی جب عظیم کو پتہ چلا کہ کچھ عرصے کے لیے شمس کو انڈر گراؤنڈ ہونا پڑے گا۔ اس نے یک ابا کی طرف دیکھا، مگر وہ اخبار کی طرف متوجہ تھے۔ عظیم نے فوری فیصلہ کیا کہ وہ ابا کو کچھ نہیں بتائے گا۔ سوچتے ہوئے کاشف کی طرف متوجہ ہوا۔ دوسرا اسٹول قریب سرکا کر اس پر بیٹھتے ہوئے بولا، کیا تم رات کو مل سکتے ہو؟ کہاں؟ عظیم نے سوچتے ہوئے جواب دیا، میدان والے چبوترے پر جہاں تم لوگ بیٹھتے ہو۔ مگر وہ خود ہی رد کرتے ہوئے بولا، ایسا کرو کہ حضور بخش کے ہوٹل پہ آ جاؤ۔ ٹھیک ہے، کاشف نے گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اس دوران میں دکان پر کام کرنے والا لڑکا پٹھان کے ہوٹل سے چینک لے آیا۔ چائے پی کر کاشف وہاں سے رخصت ہو گیا، مگر جاتے ہوئے عظیم کو تشویش میں مبتلا کر گیا کہ شمس کے ایک دوست نے ٹیپو کو گولی مار دی گئی ہے۔ اسے سوچا کہ وہ شمس کو کراچی سے کسی اور شہر میں بھیج دے گا، مگر کہاں، کس کے پاس؟ یہ سوال ہنوز جواب طلب تھا۔ وہ انڈر گراؤنڈ ہونے کے مطلب سے واقف تھا، لیکن بہت زیادہ تفصیلات سے آگاہ ہو کر خود کو الجھن میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ اسے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں تنظیم کے لوگ خود شمس کو لے جا کر اپنے ثوابدید پر انڈر گراؤنڈ نہ کر دیں، کیونکہ اس صورت میں وہ اور گھر والے رابطے سے کٹ جائیں گے۔ خدا معلوم وہ لوگ کہاں لے جا کر اسے رکھیں۔ عظیم دیر تک سوچتا رہا، الجھتا اور آنے والے گاہکوں سے نپٹتا رہا۔ دوپہر تک یہی صورتحال رہی۔ حسب معمول کام کرنے والا لڑکا برنس روڈ سے کھانا لے آیا۔ جب باپ بیٹے اور دونوں کام کرنے والے لڑکے کھانا کھا رہے تھے، تب بابر ملک نے دکان پر قدم رکھا۔ عظیم نے دیکھتے ہی کہا، آ جائیے ملک صاحب، کھانا کھائیے۔ اجی بسم اللہ، اللہ بہت دے، بابر ملک نے جواب دیا اور اسٹول پر ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ ملک صاحب تکلف نہ کریں، دسترخوان لگا ہوا ہے، آ جائیں۔ ابا دین محمد نے محبت سے ہاتھ آگے بڑھا کر بابر ملک کو زور دیتے ہوئے کہا، انکل جی ابھی ہوٹل پر کھانا کھایا ہے۔ بابر نے جواب دیا، اچھا تو کیا کھایا ہے؟ ابا نے اگلا سوال داغ دیا۔ بس جی کڑھائی چڑھائی کھا لی، پاپی پیٹ بھی تو بھرنا ہے، بابر ملک نے عاجزی سے کہا، اور میں اس پر دھرا اخبار اٹھا کر ورگردانی کرنے لگا۔ سرخیاں پڑھنے، خط لکھنے اور منی آرڈر کا فارم بھرنے کی حد تک وہ لکھنا پڑھنا جانتا تھا، لیکن اخبار کے ادارتی صفحے پر گہری معنویت والے کالم دیکھ کر اسے ہول آ جاتا تھا۔ یہ بھی اس کے خیال کے مطابق سرخیاں اور تصویریں تو بہت سب کچھ بتا دیتی ہیں۔ کبھی آپ نے برنس روڈ کی کڑھائی کھائی ہے؟ ابا دین محمد نے نوالا توڑتے ہوئے کہا، انکل جی کب کھلاؤ گے تو کھا لیں گے، انکل جی کبھی کھلاؤ گے تو کھا لیں گے، بابر ملک نے عذرائے مذاق کہا، ورنہ کراچی میں رہتے اس نے بے شمار ہوٹلوں کا کھانا کھایا تھا۔ باہر کھانا اس کا شوق نہیں، مجبوری تھی۔ اس نے کئی بار سوچا تھا کہ کمالیہ سے اپنی بیوی بچوں کو یہی بلوا لے گا، مگر بوڑھے ماں باپ اور تھوڑی سی زمینداری کی وجہ سے وہ دو حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ بلکہ گزشتہ 2-3 سالوں میں اس نے اپنی کمائی ہوئی رقم سے اپنی زمینوں سے جڑے ہوئے کئی مربع خرید کر اپنی زمینداری کو کچھ اور بھی مضبوط کر لیا تھا۔ اب اس کا ابا آس پاس کے ملک خاندان میں زیادہ عزت سے پہچانا جاتا تھا۔ وہ اس حقیقت سے آگاہ تھا کہ کراچی میں لاکھوں روپے سے ایسا گھر خریدا جاتا ہے جس کی نہ زمین اپنی ہوتی ہے اور نہ چھت، اور شہر کی بھیڑ میں بندے کا نمبر ہزارواں ہوتا ہے، جبکہ اتنے پیسوں میں گاؤں میں زمینداری کر کے بندے کی ٹور ہی بدل جاتی ہے۔ اس کی نظر میں کراچی جیسے شہر دکان کی طرح ہوتے ہیں جہاں روزگار کیا جاتا ہے، رہا نہیں جاتا۔ مگر بابر ملک کی بات سے
बाप ने अजीम को एक ख्याल से रोशनास कर दिया। वो फौरन बोला, आज रात को आप बंस रोड की कढ़ाई मेरे साथ खाएंगे। अरे अजीम भाई, मैं तो यही मजाक कर रहा था, बाबर मलिक ने हंसते हुए कहा। लेकिन मैं मजाक नहीं, संजीदगी से कह रहा हूं, और ये भी आज हमारी तरफ से खा ले, किसी दिन हम आपसे खा लेंगे। अजीम ने पूरी संजीदगी से कहा, क्योंकि उसका ध्यान अब शम्स की तरफ लगा हुआ था। काशिफ के जाने के बाद वो शम्स के बारे में ही सोचने पर मजबूर हो रहा था। बाबर मलिक के आने से उम्मीद का एक दिया रोशन हो गया था। वो आज ही बाबर मलिक के साथ बैठकर कुछ बात करना चाहता था। दुकान पर बैठकर गुफ्तगू तफसील से नहीं हो सकती थी, इसीलिए उसने शाम को फुर्सत से कहीं बैठकर बात करने का इरादा किया था। उसने गुलिस्तान जौहर वाला अधूरा बंगला देखा हुआ था। उसे उम्मीद थी कि बाबर मलिक का ठिकाना शम्स के लिए बहुत महफूज और मुनासिब रहेगा। खाने से फारिग होने के बाद अजीम बाबर मलिक की लिस्ट के मुताबिक सामान निकलवाने लगा। थोड़ी मुद्दत के लिए उसके जहन पर बोझ पड़ा था। वो हैरान था कि कितनी जल्दी से उलझन से निकलने के लिए रास्ता मिल गया। काशिफ के जाने के फौरन बाद बाबर मलिक का आना खुदा की तरफ से गैबी मदद की तरह था। उसे खुदा की जात पर यकीन था, लेकिन वो एक रिवायती मुसलमान था जिसकी जिंदगी में खुदा अपने पूरे वजूद और तसव्वुर के साथ मौजूद नहीं होता, बस जब कभी जरूरत पड़ती है वो उसे याद कर लेते हैं। अजीम पर जब हैरत का दर खुला, उसे खुदा की गैबी मदद तो दिखाई दी, लेकिन ये अजीब बात थी कि वह तशक्कुर की मंजिल तक नहीं पहुंचा था। छठा बाब, बरगो समन। बाबू भाई के छोटे से कंपार्टमेंट नुमा घर में बिरयानी और कबाबों की महक फैली हुई थी। बाबू भाई का घर एक लंबी सी गली या रेल के डब्बे की तरह था, जो 20 फीट की पुख्ता सड़क से शुरू होकर 10 फीट की कच्ची गली पर खत्म होता था। सड़क पर एक छोटा सा बदरंग गेट, जिस पर शायद बरसों पहले गहरा स्याह रंग हुआ होगा, और अब बरसों की धूप छांव ने उसे हल्का मटियाला कर दिया था। गेट से मुंसलिक दीवार पर एक ही खूबसूरत चीज थी, और वो बोगनवेला की बड़ चढ़ी हुई बेल थी, जिस पर हल्के और गहरे सुर्ख रंग के फूल खिले हुए थे। शाखों ने गेट और आसपास के तमाम जगह को ढांप रखा था। गेट से दाखिल होते ही दीवार के साथ साथ चंद गुलाब के पौधे थे। करीब ही एक लोहे की चारपाई खड़ी हुई थी। वहीं से कमरे की दीवार शुरू हो गई थी, जिस पर हल्का जर्द रंग मालिक मकान की माली हालत की खबर दे रहा था। हल्के लोहे की चादर वाले दरवाजे कमरे में दाखिल होते ही बैठक में दाखिल होने का एहसास होता था, जिसमें एक पुराना सोफा, एक छोटी मेज और एक कोने में रखा टेप रिकॉर्डर और बहुत सी कैसेटें जमी हुई थी। फर्श पर रंगीन प्लास्टिक बिछी हुई थी। कमरे के दूसरी जानिब एक और कमरा और उसके बाद फिर एक और कमरा। ये दोनों कमरे बेडरूम की हैसियत से इस्तेमाल होते थे। दोनों कमरों में लकड़ी के बेड बिछे हुए थे, जिनके गाढ़े रंगों वाली पुरानी मगर धुली हुई चादरें बिछी हुई थी। इन 3 कमरों के बाद गरीब की तंग जेब की तरह का छोटा सा सहन, जिसमें एक तंग जीना छत की तरफ जा रहा था। कमरे की दीवार से मुल्हक बावर्ची खाना और जीने के नीचे 2 बाथरूम बने हुए थे। सामने लोहे का दरवाजा जो पिछली गली में खुलता था, और यहीं घर की हुदूद खत्म हो जाती थी। एक से दूसरे से तीसरे कमरे में गुजर कर जाने वाले रेल के कंपार्टमेंट जैसे इस घर के लंबा होने की वजह बाबू भाई के बहनोई थे, जो इस तरह के लंबे कंपार्टमेंट जैसे बराबर वाले घर में मुकीम थे। कभी ये दोनों घराने एक जान दो कालिब की तरह रहा करते थे, मगर 7-8 साल पहले सब कुछ उलट पलट हो गया और जिंदगी में दीवारों की तरह दरारें उभर आईं। 80 की दहाई के आगाज में नवाबशाह में सिंधी महाजिर की कोई लड़ाई नहीं थी। छोटे से शहर में कई जबानों के बोलने वाले आराम और मोहब्बत के साथ मिलकर रहते थे। बस अड्डे के पास हाईवे पर बाबू भाई का मोटर वर्कशॉप आमदनी का मुनासिब जरिया था। हाईवे पर होने की वजह से हर तरह की बड़ी छोटी गाड़ियां बनने के लिए आ जाया करती थी। जबकि बाबू भाई के बहनोई कादर हुसैन शाही बाजार में सिंधी हैंडीक्राफ्ट्स का कारोबार करते थे। दोनों के घर एक ही मोहल्ले में थे और ताल्लुकात में कभी किसी किस्म की कोई अड़चन नहीं थी। जब बड़े शहरों में खौफ की दीवारें उठना शुरू हुई, तो उसका कुछ मगर मंफी असर छोटे शहरों और देहातों में भी पड़ने लगा। लोग एक दूसरे को शक से देखने लगे और दिलों में खौफ पालने लगे। एक रोज कुछ लड़कों ने बाबू भाई के अहमद आटोस पर हल्ला बोल दिया और छत दीवारों समेत जमीन पर बिछे हुए हर चीज जमीन पर बिछाते हुए हर चीज को आग लगा दी और धमकी देकर चले गए कि अब यहां कोई कारोबार नहीं करना। कुछ दिन वो परेशान और फिक्रमंद घर में बैठे सोचा किए कि अब क्या करें। फिर एक दिन बाबू भाई की बहन सुगरा ने अपने शौहर कादिर हुसैन को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वो अपनी हैंडीक्राफ्ट्स की दुकान पर अहमद भाई को भी बिठा ले, ताकि माश का कोई छोटा मोटा ही सही मगर जरिया पैदा हो जाए।
لیکن وہیں سے وہ اڑچن شروع ہو گئی جو کبھی ان دونوں گھرانوں کے درمیان تھی ہی نہیں۔ قادر حسین نے اپنی دکان کا ایک کونا رنگین دوپٹے بیچنے کے لیے بابو بھائی کو مہیا کر دیا۔ انہیں کام شروع کیے ابھی 1.5 مہینہ ہی گزرا تھا کہ ایک رات مارکیٹ کی کچھ دکانوں کو آگ لگا دی گئی۔ جلنے والی دکانوں میں سے قادر حسین کی دکان بھی تھی۔ قادر حسین کے دل میں نہ جانے کیوں یہ گرہ پڑ گئی کہ یہ آگ احمد کی وجہ سے لگی ہے۔ سغرا نے قادر حسین کو سمجھاتے ہوئے کہا، مارکیٹ میں اور بھی دکانیں جلی ہیں، کیا وہ بھی احمد بھیا کی وجہ سے ہوا ہے؟ مجھے نہیں معلوم، لیکن یہاں پہلا واقعہ اس کے ورکشاپ پر ہوا تھا۔ ان لڑکوں نے کہا تھا کہ اب تم یہاں کاروبار مت کرنا۔ یقیناً ان لڑکوں کو یہ معلوم تھا کہ اب یہ اس دکان پر بیٹھ کر کاروبار کرتا ہے۔ قادر حسین نے دلیل دیتے ہوئے کہا تھا، لیکن دل میں بندی اس گرہ کے باوجود بہت سارے دوسرے لوگوں کی طرح ان دونوں نے بھی کراچی منتقل ہونے کا ایک ساتھ ہی فیصلہ کیا اور اونے پونے داموں گھر بیچ کر اور ایک ہی ٹرک میں سامان لاد کر بڑے شہر میں چلے آئے۔ کہاں اونے پونے داموں بیچے اور مٹی ہوتے مکانوں سے حاصل شدہ رقم، اور کہاں کراچی کے سونے میں بدلتی زمین۔ کرائے کے مکانوں میں رہتے ہوئے کاروبار جمانے کے دوران دونوں گھرانوں کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ یہاں مکان خریدنا کتنا دشوار ہے۔ یہاں بسے کئی لوگوں نے فلیٹ خریدنے کا مشورہ دیا تو دونوں نے ہی کاموں کو ہاتھ لگائے اور ڈربے دما فلیٹوں میں رہنے سے صاف انکار کر دیا۔ تب ایک ہمدرد نے مشورہ دیا کہ دونوں مل کر ایک مکان خرید لو۔ یہ بات دونوں ہی کے دلوں میں کنڈلی مارے بیٹھے ہوئی رنجشوں کے باوجود اچھی لگی۔ یوں کراچی میں 4 کمروں کا مکان خریدتے ہوئے دونوں کو اندازہ نہیں تھا کہ چند ہی ماہ میں یہ الجھن پیدا ہو جائے گی کہ کس کے پاس چھت ہوگی اور کس کے قبضے میں زمین۔ پہل دونوں نے سوچا کہ 4 کمرے اوپر اور تعمیل کر لیں گے تو ایک فیملی نیچے اور ایک اوپر شفٹ ہو جائے گی، لیکن رات کمروں میں ہونے والی خسر پسر نے صبح فیصلہ بدل دیا۔ دونوں کے گھر والوں کا خیال تھا کہ اوپر رہنے والا زیادہ فائدے میں ہوگا کیونکہ وہ چھت کا مالک بھی بن جائے گا اور جب چاہے گا اپنے لیے مزید کمرے تعمیر کروا لے گا، جبکہ نیچے رہنے والا زمین حاصل کر کے خوش ہونے کے باوجود مزید کچھ اور نہ بنوا سکنے کی وجہ سے نقصان میں رہے گا۔ کئی ماہ گزرنے کے بعد بھی جب دونوں نے ہی یہ طے نہ کر پائے کہ کس کو زمین اور کس کو چھت ملے تو الجھی ہوئی ڈور کو سلجھانے کا صرف ایک ہی طریقہ سمجھ میں آیا اور دونوں نے گھر کے بیچ ایک لمبی دیوار اٹھا دی اور زمین اور چھت دونوں میں برابر کے حقدار بن گئے۔ دونوں نے اپنے اپنے حصوں میں ضرورت کے کمرے اور زینے اور باتھ روم تعمیر کیے اور مطمئن ہو کر بیٹھ گئے۔ آج بابو بھائی کے اسی کمپارٹمنٹ نما گھر میں بریانی اور کبابوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ عبدالصمد اپنی بیوی، بیٹی اور داماد کے ساتھ سونیا کے رشتے کے لیے آنے والے تھے۔ صبح جب بابو بھائی نے ورکشاپ جانے سے پہلے گوشت سبزی لا کر دی تو آمنہ بیگم نے دبے لفظوں میں شوہر سے کہا کہ ہمیں ایک بار اپنی بیٹی کی رائے بھی لے لینی چاہیے، لیکن بابو بھائی نے یہ کہہ کر خاموش کر دیا تھا کہ اگر سونیا نے اس رشتے سے انکار کر دیا تو کیا میں اس کی بات مان کر شمس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دوں گا؟ 8 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ ماجد نے جا کر دروازہ کھولا۔ عبدالصمد اپنی بیوی طیبہ کے ہمراہ موجود تھے۔ چہرے پر چھوٹی سی سیاہ داڑھی، آپس میں جڑی ہوئی گھنی بھویں، بیچ سے نکلی ہوئی مانگ کے مدد سے سر پر جمے گھنے بال، صحت مند جسم پر ڈھیلا ڈالا بادامی شلوار قمیض۔ عبدالصمد کے برابر میں ان کی بیوی طیبہ بیگم، جنہوں نے گہرے رنگوں والی چادر میں خود کو لپیٹ رکھا تھا، کھڑی ہوئی تھی۔ دونوں گھر میں داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے ان کی بیٹی اور داماد بھی اندر داخل ہوئے۔ اس دوران اندر سے بابو بھائی اور آمنہ بیگم مسکراتے ہوئے آگے بڑھے اور مہمانوں کو خوش آمدید کہنے لگے۔ عبدالصمد نے اپنی بیٹی اور داماد کا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ ہماری بیٹی فاطمہ ہے اور یہ داماد سبحان بن مروان، لوگ انہیں مولانا سبحانی کہتے ہیں۔ انہیں دیکھتے ہی ایک لمحے کو بابو بھائی ہچکچاہٹ میں مبتلا ہو گئے، مگر پھر خوش دلی سے مسکرا کر مہمانوں سے آگے بڑھ کر ہاتھ ملایا۔ فاطمہ نے سر سے پیروں تک خاکی رنگ کی ابا زیب تن کر رکھی تھی، حتیٰ کہ ہاتھ اور پیر بھی دستانوں اور جرابوں میں چھپے ہوئے تھے۔ البتہ آنکھیں نقاب سے جھانک رہی تھی۔ سبحان بن مروان، جس کی عقابی نظریں گھر کے چاروں طرف دیکھ رہی تھی، گھنی اور سیاہ داڑھی والا، لمبے کا چوڑا سینہ، چوڑے کانڈ اور مضبوط بازوؤں والا نوجوان تھا۔ اس کے بال لمبے اور چہرے پر بے رحم سختی کی تہ جمی ہوئی تھی۔ عورتیں اندر والے کمرے میں چلی گئی۔ بیٹھک میں صرف بابو بھائی، عبدالصمد اور سبحان بن مروان رہ گئے۔ فاطمہ کی وجہ سے دسترخوان بھی الگ الگ لگایا گیا، تاہم انہیں سونیا پسند آ گئی اور 6 ماہ کے اندر شادی پر بھی دونوں خاندان متفق ہو گئے۔ طیبہ بیگم سونیا کے لیے انگوٹھی ساتھ لائی تھی۔ انہوں نے سونیا کو پہنا کر
اس رشتے کو پکا کرنے کی مہر بھی لگا دی۔ اس خوشی میں اندر سے مردوں کے لیے مٹھائی بھی بھجوائی گئی۔ تب پہلی بار سبحان کے لبوں پر مسکراہٹ دکھائی دی تو وہ بابو بھائی سے بولے خدا کا شکر ہے آپ مسکرائے تو بابو بھائی بولے خدا کا شکر ہے آپ مسکرائے تو میں مسکراتا بھی ہوں اور کہکہا بھی لگاتا ہوں، لیکن نہ ضرورت سے زیادہ نہ کم۔ پہاڑوں پر زندگی گزارنے والوں کے چہرے پہاڑوں کی طرح سخت ہو جایا کرتے ہیں۔ سبحان بن مروان نے اپنی گمبھیر آواز میں خوش خلقی سے کہا تھا، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے غصے میں کسی کو لتاڑ رہا ہو۔ تو آپ پہاڑوں پر کیا کرتے ہیں؟ بابو بھائی نے پہاڑوں پر زندگی گزارنے کا جب سنا تو ان کے ذہن میں کشمیر، افغانستان اور جہادی مثلث ابھر آیا۔ انہوں نے اس بارے میں سن رکھا تھا کہ وہ ایک ایسے شخص اور وہ ایک ایسے شخص کو جانتے بھی تھے جس کا نوجوان بیٹا پہاڑوں پر جہاد کرنے گیا اور پھر کبھی لوٹ کر نہ آیا، مگر سمجھنے کے باوجود انہوں نے اپنی تسلی کے لیے سوال کر ڈالا۔ میں سبحان نے حیرت سے پوچھا، اس کا خیال تھا کہ اس نے خود کو اتنا زیادہ ایکسپوز کر دیا ہے اور یہ ابھی انجان بن رہے ہیں کہ میں پہاڑوں پر کیا کرتا ہوں؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا میں جہاد کرتا ہوں۔ جواب غیر متوقع نہیں تھا، مگر پھر بھی بابو بھائی نے چونک کر دیکھا تھا۔ ان کے ذہن سے سارے سوال و جواب بھگ سے اڑ گئے۔ لمحہ بھر کو انہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کریں۔ کیا وہ سونیا کا مستقبل ایسے ہاتھوں میں دے رہے ہیں جو نظریاتی اعتبار سے مجاہد ہیں اور جنگ و جدل پر یقین رکھتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ایک انتہا کو رد کرتے ہوئے دوسری انتہا کی طرف جا رہے ہوں؟ لمحہ بھر کو ان کا دل چاہا کہ معذرت کرتے ہوئے اس رشتے سے انکار کر دیں اور شمس کو اپنا داماد بنا لیں، مگر انہوں نے خود ہی اپنے خیال کو رد کر دیا۔ وہ شمس کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ شمس کو رد کرنے کی ان کے پاس ایک یہی وجہ نہیں تھی، وہ کسی سیاسی جماعت سے وابستہ تھا، بلکہ وہ اسے اپنی بیٹی کے لائق ہی نہیں سمجھتے تھے۔ بابو بھائی نے شاہد کو دیکھا نہیں تھا، لیکن تصویر دیکھ کر اور اس کے بارے میں جان کر ہی انہیں وہ اچھا لگا تھا۔ وہ ایک ملازم پیشہ شخص تھا، دبئی ایئرپورٹ پر کام کرنے والا ایک عام ملازم پیشہ شخص جسے دوست بنانا اچھا لگتا ہے اور جسے لوگوں کی مدد کر کے خوشی حاصل ہوتی ہے، خاص طور پر ایسے لوگوں کی جو پاکستان سے دبئی آ کر روزی روٹی کی تلاش میں سرگردہ ہوتے ہیں اور کبھی کبھی کسی خود غرض اور دھوکے باز ایجنٹ کے ہاتھوں لٹ کر تپتے ریگستان والی سرزمین پر پاؤں جھلساتے ٹکرا جاتے ہیں۔ بابو بھائی کو شاہد کے بارے میں کچھ عبدالصمد نے بتایا تھا اور کچھ انہوں نے دبئی میں مقیم اپنے ایک دوست سے معلومات حاصل کی تھی۔ انہیں شاہد اچھا لگا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسے لڑکے داماد کم اور بیٹے زیادہ بن جاتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ماجد کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے داماد سے زیادہ بیٹے کی تلاش میں تھے۔ 7واں باب شجر سایہ دار۔ میدان کے پاس برگد کی درخت کے نیچے والا پختہ چبوترا خالی تھا۔ صابر اپنے پان کے خوانچہ سمیت موجود تھا۔ اکا دکا گھاگ بھی کھڑے ہوئے تھے، لیکن ارشد، عالم اور بندو میں سے آج وہاں کوئی نہیں آیا تھا۔ کاشف دوبارہ دیکھ کر جا چکا تھا۔ اسے پتا تھا کہ ٹیپو والے واقعے کے بعد فی الحال شمس یہاں نہیں آئے گا۔ وہ صبح عظیم بھائی سے مل کر آیا تھا، شام کو ٹیپو کے جنازے میں شریک ہوا۔ ارشد، عالم اور بندو وہاں تھے، مگر شمس وہاں بھی نہیں آیا۔ عظیم بھائی کو ساری صورتحال بتانے کے بعد اسے امید تھی کہ وہ یقیناً کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے۔ یہ تو پہلے بھی ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کی طرف سے غافل رہیں، لیکن بہت ساری باتوں سے گھر والے لا علم رہتے ہیں، جیسے ٹیپو والا واقعہ اور روپوش ہونے کی ہدایت جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کاشف کو اس وقت خود بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ ارشد، عالم یا بندو سے کیوں ملنا چاہتا ہے۔ اس کے دماغ میں کوئی الجھن تھی جو اسے بے چین کیے ہوئے تھی اور اسے اکسا رہی تھی کہ وہ شمس کے دوستوں سے ملے، ان سے بات کرے۔ برکت والا چبوترا ان دوستوں کا مستقل ٹھکانہ تھا، مگر اگر کسی کی کوئی مصروفیت نہیں ہے تو وہ یہاں ضرور دکھائی دے گا، مگر آج تو کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کاشف جب تیسری بار میدان سے مایوس لوٹا تو اس کے قدم خود بخود شمس کے گھر کی طرف اٹھ گئے۔ گلیوں سے گزرتے ہوئے بہت سی باتیں اس کے دماغ میں گڈمٹ ہونے لگی۔ دنیا میں جہاں جہاں انقلابی تحریکیں چلتی ہیں وہاں ریاست کے مفادات سے ٹکراؤ بھی ضرور ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ریاست کے مفادات صاحب اقتدار کے مفادات کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک حکومت کے دور میں کوئی انقلابی اور وطن دشمن، اور دوسری کسی اور حکومت کے دور میں کوalition پارٹنر اور دوست، حتیٰ کہ محب وطن بھی ہوتا ہے۔ وہی محب وطن کسی اور دور میں باغی قرار پاتا ہے، اس کے نظریات و افکار کو بغاوت کا نام دے کر کچلنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو کل کے انقلابی اور آج کے باغی زیر زمین چلے جاتے ہیں۔ کاشف صاحب مطالعہ شخص تھا، اسے معلوم تاریخ کے مختلف ادوار میں چلنے والی سیاسی اور انقلابی تحریکوں اور کارکنوں کے بارے میں پڑھ رکھا تھا، مگر شمس تو اس تجربے سے گزرنے والا تھا۔ اسے جھرجھری میں آ لیا، انجانے خوف کی لہر اس کے جسم پر ایسے حملہ آور ہوئی
جیسے بوڑھے فقیر پر کتے حملہ کرتے ہیں۔ سماجی رابطوں سے کاٹ کر اور قیدی کی طرح محسور کر دینے کا ڈر کاشف کو بے چین کیے ہوئے تھا۔ وہ سرد رات میں ڈر کی چادر اوڑھے شمس کے گھر پہنچ گیا۔ دروازہ شازیہ نے کھولا مگر اس کے پہلے ہی جملے میں کاشف کو مایوس کر دیا۔ شمس عظیم بھائی کے ساتھ کہیں گیا ہوا ہے۔ وہ مایوس ہو کر واپس جانے کے لیے پلٹا تو شازیہ نے اسے پکارا، کاشف بھائی۔ وہ رک گیا۔ آپ سے ایک بات کہنا ہے، شازیہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ ہاں کہو۔ شازیہ کی لرزتی آواز پر وہ بھی کچھ گھبرا سا گیا۔ بڑے بھیا شمس بھائی کو کپڑوں کے بیگ کے ساتھ لے کر گئے۔ اما نے پوچھا تو کچھ بتایا ہی نہیں، بس کہنے لگے واپس آ کر بتاؤں گا۔ آپ کو کچھ پتا ہے؟ شازیہ نے اپنی لرزتی آواز میں ٹھہراؤ لانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ کپڑوں کے بیگ کا سن کر کاشف کو اندازہ ہو گیا کہ عظیم بھائی نے اسے چھپانے کا بندوبست کر لیا ہے، مگر شازیہ کو بتاتے ہوئے ہچکچایا کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ عظیم بھائی گھر والوں کو کیا بتانے والے ہیں اور کیا نہیں، لہذا فی الحال اس کا خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ میں تو بس یوں ہی اسے ملنے چلا آیا تھا، کاشف نے گول مول سے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، شازیہ نے گردن ہلاتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ کاشف کو محسوس ہوا کہ وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ غیر معمولی حالات میں غیر معمولی باتیں ہی ہوا کرتی ہیں، مگر غیر معمولی بات کہنے کے لیے ویسی ہی جرت بھی درکار ہوا کرتی ہے۔ شازیہ جیسی لڑکیاں سماج کا وہ معصوم حصہ ہوتی ہیں جنہیں غیر معمولی حالات سے نبردآزما ہونے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہی نہیں جاتا۔ وہ یہ جانتے ہوئے بھی ایک لمحے کو رک گیا کہ شاید وہ اپنی بات کہہ سکے، مگر جب وہ کچھ نہ بولی تو کاشف نے خود ہی پوچھا، کچھ اور بھی کہنا ہے؟ ہاں، وہ احمد خالو نے سونیا باجی کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ شازیہ جانتی تھی کہ کاشف شمس اور سونیا کے بارے میں سب جانتا ہے، اسی لیے اس نے کوئی تمہید باندھے بغیر ہی کہہ ڈالا۔ کیا مطلب؟ کاشف چونکا، یہ اتنا غیر متوقع تھی۔ سونیا باجی کی بات کسی اور سے پکی ہو گئی ہے، شازیہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، شمس کو معلوم ہے؟ کاشف بات کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ نہیں، اما نے بھائی کو کچھ نہیں بتایا۔ آپ کی ملاقات ہو تو آپ بتا دیجیے گا، شازیہ نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم یہ بم کا دھماکہ مجھ سے کروانا چاہتی ہو؟ کاشف نے پوچھا۔ اگر نہیں بتایا تو 6 مہینے میں سونیا باجی کی شادی ہو جائے گی اور وہ دبئی چلی جائیں گی، شازیہ بولی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شمس کے لیے یہ غیر معمولی حالات کا زمانہ ہے، جیسے تیز ہوا میں پتنگ کا اڑنا جس کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہو۔ وہ تو بس اتنا جانتی تھی کہ سونیا کے نام پر اس کے بھائی کی آنکھوں میں ستارے جگمگاتے ہیں۔ اسے دیکھ کر شمس کے لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے اور اس کے بارے میں سوچ کر وہ گنگنانے لگتا ہے۔ دبئی؟ کاشف نے دبئی کو دہرایا۔ جی ہاں، لڑکا وہیں کام کرتا ہے، شازیہ نے بتایا۔ اسی سلسلے میں پیچھے سے شمس کی اماں کی آواز آئی۔ دروازے پر کون ہے؟ کس سے بات کر رہی ہے؟ اماں، کاشف بھائی ہیں، شازیہ وہیں سے پکاری۔ ارے وہ احمد، لگتا ہے تجھے بھی آگ لگانے میں مزہ آتا ہے، وہ اندر سے چلائیں۔ اسے اندر بلا۔ یہ سن کر کاشف خود ہی اندر چلا آیا اور سلام کر کے ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ بیٹا ادھر بیٹھو، اماں نے چینوٹی صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ بیٹھ گیا۔ شازیہ وہیں برآمدے کے دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑی ہوگی۔ اماں نے تخت پر پڑی چادر کو ٹھیک کرتے ہوئے اور پیر لٹکاتے ہوئے کہا، اس نگوڑی نے جب تمہارا نام لیا میں سمجھ گئی کہ وہ تم سے بات کر رہی ہوگی۔ پھر وہ ایک لمحے کے لیے توقف کے بعد دوبارہ بولی، بیٹا شمس کو کچھ نہ بتانا، رشتے زور زبردستی سے نہیں ہوا کرتے، ہر بیٹی والے کا حق ہے کہ وہ جس کو چاہے اپنی بیٹی دے، لیکن یہ بات نہ شمس کو سمجھ میں آئے گی نہ اس نگوڑی ماری کو۔ اماں نہیں، سب پتا تھا کہ تم شمس بھائی کے لیے سونے باجی کو مانگنا چاہتی ہو، شازیہ نے دور کھڑے ہوئے احتجاجن کہا۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں کس منہ سے جا کر رشتہ مانگوں؟ اتنے دنوں سے اس نے کم میں سے کہہ رہی ہوں کہ دیکھ اپنے چلک کر ٹھیک کر، کچھ کام دھندا کر، باپ بھائی کا ہاتھ بٹا تاکہ کسی کے سامنے جا کر کچھ کہہ تو سکوں، مگر نہ اس نے کچھ سنا اور نہ مان کر دیا۔ خالہ، لیکن انہیں اتنی جلدی کیا تھی؟ کاشف نے پوچھا۔ بچیوں کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے کسی جلدی نہیں ہوتی، اچھے رشتے ملتے نہیں ہیں، اور مل جائیں تو سمجھدار ماں باپ ٹھکراتے نہیں ہیں، شمس کی اماں نے بیٹیوں کے درد کو محسوس کرتے ہوئے کہا۔ مگر خالہ، آپ کو ان سے بات تو کرنا چاہیے تھی، وہ لوگ آپ کی بہن بہنیں ہی ہیں، کوئی غیر تو نہیں ہے، کاشف نے رشتوں کے آئینے پر جمی گرد صاف کرتے ہوئے کہا۔ بیٹا میں اپنی بہن کو سمجھا سکتی ہوں، بہنوں کو سمجھانا میرے بس کی بات نہیں ہے، اور پھر جب اپنا ہی سکہ کھوٹا ہو تو کس کے آگے جا کر جھولی پہنائے؟ پھر وہ ایک لمحے کے توقف کے بعد بولی، دیکھو بیٹا تم اپنے دوست کو کچھ نہ بتانا۔ خالہ میں نہیں بتاؤں گا، مگر کسی اور ذریعے سے اسے پتہ لگ ہی جائے گا، کاشف نے وعدے سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اسے کسی اور طرح سے پتہ نہیں لگے گا، اماں نے پورا اعتماد لہجے میں کہا۔
وہ خود بھی تو پتہ کر سکتا ہے۔ کاشف نے ایک اور کوشش کر ڈالی کی۔ کچھ عرصہ تو ناممکن ہے، عظیم اسے کہیں چھوڑنے گیا ہے۔ وہ بولی، آپ جانتی ہیں؟ کاشف نے حیران ہوتے ہوئے کہا، ہاں جانتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں مامتا آنسو بن کر امڑ آئی اور بولی، بیٹے اگر نہ بتائے تو کیا ہوتا ہے؟ ماں کی اپنی بھی حس ہوتی ہے۔ یہ سن کر شازیہ کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ وہ آگے بڑھ کر ماں سے لپٹ گئی۔ وہ کاشف کی موجودگی کو بھی بھلا بیٹھی تھی، جو یہ سب کچھ دیکھ کر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کی کچھ الجھنیں کم ہو گئی تھی، مگر کچھ نئی الجھنوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ وہ سلام کر کے باہر نکل آیا۔ اس کے پیچھے دھیرے سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تھی، مگر اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اگر دیکھتا بھی تو کیا دیکھ پاتا؟ کچھ سوالوں کے جواب گرم دوپہر میں لو کی طرح جھلسے ہوئے ہوتے ہیں، جنہیں جاننے کا مطلب خود کو جھلسانا ہوتا ہے۔ گلی کے موڑ پر اسے شمس کے محلے دار سرور بھائی، فاروق چچا اور منظر انصاری دیدار حسین کے مکان کے آگے بنے چبوترے پر بیٹھے ہوئے ملے۔ وہ انہیں سلام کرتے ہوئے آگے نکل گیا۔ کاشف ان سب اور وہ بھی کاشف سے اچھی طرح سے واقف تھے۔ وہ کبھی کبھار ان کے درمیان بیٹھ کر سیاست اور دوسرے موضوعات پر گفتگو بھی کر لیا کرتا تھا، خصوصاً منظر انصاری اور وہ حالات حاضرہ پر گفتگو کرتے ہوئے دلیلوں سے ایک دوسرے کو قائل کرنے کی خوب کوشش کیا کرتے، مگر اس لمحے تو الجھنیں اسے کھینچ کر لے جا رہی تھی۔ وہ خود بے دھیانی میں ٹھنڈی سرسراتی ہوا کی طرح گزرتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے کانوں میں شمس کی باتیں گونج رہی تھی، اس کے محبت بھرے جذباتی جملوں کی گونج میں وہ ایک گلی سے دوسری اور پھر تیسری گلی سے گزرتا جا رہا تھا۔ کبھی یہ آوازیں کوئی جذباتی مکالمہ بن جاتی تو کبھی کوئی گیت جیسے شمس نے آنکھیں بند کر کے کبھی کہیں گنگنایا ہوا تھا۔ نہ تو کارواں کی تلاش ہے، نہ ہم سفر کی تلاش ہے، میرے شوق خانہ خراب کو تیری رہ گزر کی تلاش ہے۔ کاشف کے ذہن میں مصرع در مصرع اترنے لگا اور دھن میں لپٹی فضا میں سونیا کا چہرہ بھی جیسے شادی کی ایک تقریب میں شمس نے اسے دکھایا تھا، اور جسے دیکھ کر اس نے شمس سے کہا تھا کہ اب میں کہہ سکتا ہوں کہ تو نے زندگی میں کوئی ڈھنگ کا کام بھی کیا ہے۔ چلتے چلتے مصرے کاشف کے دماغ میں یادوں کے بھنور بنانے لگے۔ تیرا عشق ہے میری آرزو، تیرا عشق ہے میری جستجو، تیرا عشق میں کیسے چھوڑ دوں، میری عمر بھر کی تلاش ہے۔ کاشف کے دھیان کی پگڈنڈی پر صرف شمس اور سونیا تھے، اور سونیا کو پانے سے پہلے اس کا دوست شمس کہیں چلا گیا تھا، کہاں وہ نہیں جانتا تھا۔ 8واں باب، پنج قفس۔ عظیم نے اپنے کندھے پر بیگ لٹکایا ہوا تھا۔ شمس اس کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ گھر کے دروازے پر پرانے ماڈل کی ڈاٹسن موجود ہونے کے باوجود عظیم دوست کی شیرا لایا تھا، اور گلی کے موڑ پر کھڑی ہوئی تھی۔ عظیم نے پچھلا دروازہ کھولا اور بیگ رکھتے ہوئے شمس کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ سب کرتے ہوئے اس کی نظریں چاروں طرف کا جائزہ لے رہی تھی۔ پھر وہ گاڑی اسٹارٹ کر کے تیزی سے مین روڈ کی طرف جانے لگا۔ تو وہ اپنی گردن نیچی رکھو تاکہ کم سے کم نظر آؤ، عظیم نے پیچھے شیشے میں دیکھتے ہوئے کہا۔ شمس نے اپنے گردن کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور تقریباً لیٹ گیا۔ کار اپنی منزل کے بالکل مخالف سمت میں گرو مندر کی طرف جا رہی تھی۔ گاڑی چلاتے ہوئے عظیم کی بے چین نظریں چاروں طرف حرکت کر رہی تھی، گرو مندر کے چوراہے سے مزار قائد کی طرف، اور پھر وہاں سے بنگلی سڑک سے ہوتا ہوا وہ سوسائٹی آفس کی جانب مڑ گیا۔ اس دوران وہ بیک مرر میں پیچھے آنے والی گاڑیوں کو بھی مسلسل دیکھ رہا تھا کہ مبادا کوئی گاڑی مستقل ان کے پیچھے تو نہیں آ رہی ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ شارع فیصل پر پہنچ گئے، جہاں ٹریفک کے ازدحام میں گاڑیوں کا ایک دوسرے کے پیچھے مسلسل رہنا انتہائی دشوار ہوتا ہے۔ عظیم کے خیال میں یہ راستہ طویل مگر محفوظ تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی شمس کو جاتے ہوئے دیکھے۔ عظیم اس بات سے بہت اچھی طرح آگاہ تھا کہ اس کا بھائی سیاسی یا سماجی لحاظ سے کوئی اہم شخصیت نہیں ہے کہ لوگ اسے پہچانتے، اور نہ ہی وہ اتنا مطلوب آدمی ہے کہ پولیس یا کوئی اور سرکاری ادارے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہوں۔ مگر کچھ عرصے سے سیاسی اور نظریاتی اختلافات میں جہاں شہر کے حالات کو خراب کیا تھا، وہی سیاسی کارکنوں کے درمیان ایسا خوف پیدا کر دیا تھا کہ وہ اپنے پرانے دوستوں پر بھی اعتبار نہیں کرتے تھے، اور محتاط رہتے تھے کہ خدا معلوم کون اب کس کا وفادار ہے۔ یہی وجہ تھی کہ عظیم نے اپنے دوست سے کچھ دیر کے لیے گاڑی مانگ لی تھی۔ شارع فیصل کو وقفے سے ہلکی بلامانی میں کچھ اس طرح بھگو دیا تھا جیسے کسی نے اپنے بدن کو کہیں سے گیلا کر کے چھوڑ دیا ہو۔ طویل فاصلہ طے کرتے ہوئے شیراڈ COD کے سنسان روڈ پر مڑ گئی اور پھر وہاں سے گلستان جوہر میں داخل ہو گئی۔ عظیم نے ایک بار پھر بیک مرر میں دیکھا، پیچھے کوئی گاڑی نہیں تھی۔ تب وہ دب کے بیٹھے شمس سے بولا، اب آرام سے بیٹھ جاؤ، آپ نے تو سفر کو جاسوسی فلموں سا بنا دیا ہے۔ شمس نے سیدھے بیٹھتے ہوئے کہا، میرے دوست تو مجھے بے دلک یہاں لے آتے۔ تم بالکل ٹھیک کر رہے ہو، وہ تمہارے دوست ہیں، بہادر، نڈر اور بے فکر، اور یہ میں ہوں تمہارا بھائی۔
डरपोक, कमजोर और फिक्रमंद। अजीम के लहजे में मोहब्बत और तशवीश में लिपटे हुए तंज की हल्की सी झलक ये बावर कराने के लिए मौजूद थी कि रिश्तों में एहसास फिक्रमंदी कितना जरूरी होता है। शम्स ये सुनकर खामोश ही रहा, क्योंकि वो जानता था कि उसका बड़ा भाई उससे किस कदर मोहब्बत करता है। थोड़ी देर बाद कार पथरीली सड़कों से गुजरते हुए एक जेर तामीर बंगले पर रुक गई। बाबर मलिक की आरजी रिहायशगाह यही थी। अभी आने से पहले अजीम ने बाबर मलिक की हमराही में यहाँ का रास्ता अच्छी तरह समझ लिया था, ताकि रात को आने में कोई दुश्वारी ना हो। शाम को अजीम दुकान से जल्दी उठ गया था। बंस रोड पर बाबर मलिक के साथ कढ़ाई खाते हुए उसने शम्स के बारे में बताया तो वो बोला, अगर तुसी समझते हो कि वो वहां महफूज रहेगा तो मैं हाजिर हूं, परवाह नहीं, जान हथेली पर रखकर उसकी देखरेख करेंगे। बाबर मलिक के कहने से अजीम को हौसला पैदा हुआ। उसने फिर भी मामले की नजाकत के पेश नजर फिकरात में गहरे लहजे में कहा था कि मलिक साहब, थोड़ा राजदारी के साथ रखना है। हाँ अजीम भाई, यार मैं कोई गधा नहीं हूं, मैं समझता हूं। आप समझो कि मेरे और असगर के अलावा किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। आजकल में असगर भी आ जाएगा, मैं उसे भी समझा दूंगा, बल्कि वो मुझसे ज्यादा समझदार है, बाबर मलिक ने इत्मीनान दिलाते हुए कहा। आपकी लेबर वहां आती होगी। अजीम को अचानक याद आया कि बंगले वाले ठेकेदारों के यहाँ तो लेबर की पूरी टीम होती है। टाइल लगाने वाला मिस्त्री हमारे गांव का ही है। उसने कोशिश की थी कि हमारे साथ ही रहे, लेकिन असगर को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं है। उसका यह मतलब नहीं कि वो शम्स के लिए मना करेगा, बस पढ़ा लिखा होने की वजह से वो जरा लेबर और अपने बीच जरा थोड़ा फासला रखता है। बाबर मलिक ने वजाहत करते हुए कहा, मैंने तो मजदूरी की है, इसलिए मैं मजदूरों के साथ बैठकर खाना भी खा लेता हूं, मगर वो नहीं खाता। यह सुनकर अजीम के चेहरे पर इत्मीनान धीमी से मुस्कुराहट बनकर उभर आया और बोला, आपके घर में एक बार मैं आ चुका हूं, मगर आप मुझे फिर से दिखा दो ताकि आने में आसानी रहे। होटल से सीधे गुलिस्तान जोड़ गए। अजीम आसपास की सड़कों को जहन नशीर कर लिया और अब वो शम्स को लेकर बहुत आसानी से मतलूबा जगह पहुंच गया था। हल्के से दबाव से गेट खुल गया। अजीम बुलबुलाया, क्या मलिक गेट ऐसे ही खुला छोड़ देता है? शम्स खामोश रहा और वो बैग उठाए अजीम के पीछे पीछे अंदर चला आया। लाउंज में बल्ब रोशन था, जिसकी जर्दी माइल रोशनी में लाउंज खाली दिखाई दे रहा था। अजीम ने इधर उधर देखा और फिर आवाज लगाई, मलिक साहब आया बादशाह हो। पिछली गली से आवाज आई। चंद सानिये बाद एक साया गली से नमूदार हुआ। लाउंज की छत से आरजी लटके बल्ब की जर्द रोशनी में बाबर मलिक का चेहरा नजर आने लगा। मलिक साहब, क्या गेट ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं? अजीम ने तशवीश का इजहार करते हुए पूछा। ओ नहीं यार, दरवाजा दरअसल इस कमरे में बहुत सारा काट कबाड़, टाइल और सैनिटरी का सामान रखा हुआ था। काम की चीजें गली में रख रहा था और वो बेकार का मलबा फेंक रहा था, इसीलिए गेट खुला हुआ था। और वैसे भी यहाँ हमारे सिवा इंसानों के और कोई चीज है भी नहीं, और कोई कीमती चीज है भी नहीं, अजीम ने कहा। लेकिन सबसे ज्यादा की बेवकूफ भी तो यही है। ये तो बंदे के अपने हाथ में है, वो चाहे तो खुद को कीमती बना ले, चाहे तो मट्टी कर ले। लेकिन अजीम भाई, ये जो रिश्ते होते हैं ये कीमती ही होते हैं। फिर बाबर मलिक तारुफ के झंझट के बगैर बोला, ये शमसुद्दीन है। जी हाँ, अजीम ने जवाब दिया। ओ यार, मैं बाबर मलिक हूं। उसने खुद ही आगे बढ़कर शम्स से हाथ मिलाते हुए कहा, मैं तुम्हारे बड़े भाई का दोस्त हूं और तुम यूं समझो कि मेरे छोटे भरा असगर मलिक के दोस्त हो। वो आजकल ही में आने वाला है। वो तीनों लोहे की चारपाई पर बैठ गए जो वहां पहले से बिछी हुई थी। शम्स की निगाहें कुशादा लाउंज का चारों तरफ से जायजा ले रही थी। ये जगह अजनबी थी और वो इस अजनबी जगह पर कुछ अरसे के लिए रूपोश होने के लिए आया था। वो खुद भी नहीं जानता था कि वो यहाँ कितना अरसा रूपोश रहेगा। ताहम वो ये अंदाजा करना चाहता था कि वो जहां कुछ अरसा सबकी निगाहों से छुपा बैठा रहेगा, वो जगह कैसी है। ये एक जेर तामीर बंगला था, जिसकी दीवारों पर प्लास्टर और फर्श पर मार्बल बिछाया जा चुका था। दीवारों में चौखटे नस्ब और दरवाजे सिवाय चंद एक के मफकूद थे। फर्श पर बिछे हुए मार्बल की घिसाई होना बाकी थी। लाउंज के दाएं तरफ ड्राइंग रूम और उससे मुंसलिक किचन अपनी बेरौनकी के साथ मौजूद थे। लाउंज ही में एक गोल मखरूती जीना ऊपर की सिम जा रहा था, जिस पर खूबसूरती और फिनिशिंग वर्क अभी बाकी था। ऊपरी मंजिल का काम नीचे के मुकाबले में ज्यादा हो चुका था। कमरे में दरवाजे नस्ब और हैंडल लॉक लगे हुए थे। छत में खूबसूरती को बढ़ाने वाले कॉर्नर भी लग चुके थे। मार्बल की इब्तिदाई घिसाई हो चुकी थी और जीने पर दीदा जेब ग्रिल और संगमरमर के खूबसूरत सिले भी नस्ब हो चुके थे। दीवारें अभी बेरंग और चिकनेपन से ऐसे महरूम थी जैसे कोई खौफ की हालत में पैदा सनसनाहट में मुब्तला हो। जीने के आखिरी कदम पर बड़ा सा दरवाजा लगा हुआ था। ऊपर के हिस्से में हर तरफ से बंद होने के बावजूद
گرد کی ہلکی سی تہ چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی کہ شاید اس کا ایک سبب نچلے حصے کا نامکمل ہونا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس بار مالک مکان نے کار پوچھ کے اوپر والے ٹیرس کے ڈیزائن کو ناپسند کرتے ہوئے اس میں چند تبدیلیوں کا اشارہ دیا تھا۔ اسی حکم کی تعمیل کے لیے ٹیرس کے کچھ حصے کو توڑ کر دوبارہ بنانے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ شمس نے ادھر ادھر پھر کر سارے گھر کا معائنہ کر ڈالا۔ وہ چھت کا دروازہ کھول کر اوپر بھی گیا اور اونچی منڈیر پر سے چاروں طرف کا جائزہ بھی لیا۔ بنگلے کی پشت والی دیوار کی سمت کچھ مکان زیر تعمیر اور اکا دکا آباد بھی تھے، لیکن اس بنگلے کے دائیں اور بائیں کے پلاٹوں پر اب تک جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ شمس دروازہ بند کر کے نیچے اتر آیا۔ اسے نہ تو بنگلے کی بناوٹ سے کوئی دلچسپی تھی اور نہ اس کے اچھا یا خراب ہونے سے کوئی غرض تھی، کیونکہ وہ ان باتوں کو بہت زیادہ گہرائی سے جانتا بھی نہیں تھا۔ یہ بھی ان باتوں کا تعلق جمالیات سے جس کا شمس سے کوئی علاقہ نہیں تھا۔ وہ 200 گز کے مکان میں رہتا تھا جس میں درمیانے سائز کے 5 کمرے تھے، جس کا زینہ سیدھا اور بند منڈیر والا تھا، جس کا فرش سنگ مرمر کے جیسا چکنا اور خوبصورت نہیں بلکہ سادہ سیمنٹ والا تھا، جس پر بنانے والے مستری نے اپنی صلاحیت کا اظہار کرنے کے لیے ڈوریوں سے پھول پتیاں کاٹ دی تھی، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب بھدی لگنے لگی تھی۔ چنانچہ عظیم نے انہیں چھپانے کے لیے کارپیٹ سے ڈھک دیا تھا۔ وہ آس پاس کا جائزہ لینے کے بعد نیچے اتر آیا، جہاں بابر ملک اور عظیم بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ پاس ہی مٹی کے تیل والے چولہے پر چائے پک رہی تھی۔ بابر نے گردن موڑ کر دیکھا اور کہا، آؤ شمس بابو چائے پیو، میرا نام شمس نہیں۔ آؤ شمس بابو چائے پیو، میرا نام شمس نہیں شمس ہے۔ شمس نے وضاحت کی، یار تسی میری اردو پنجابی مکس برداشت کر لو، میں روز شام کو تمہیں پرسنل ہینڈ میڈ چائے پلاؤں گا۔ بابر ملک نے ہنستے ہوئے جان بوجھ کر 3 زبانوں کا آمیزہ پیش کیا۔ یہ گھر آپ کا ہے؟ شمس نے اس کے بولنے کے انداز کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ بابر ملک شائستہ اور جہاں دیدہ اور اچھے دل کا آدمی ہے۔ بادشاہو، اللہ آپ کی زبان مبارک کرے، پر یہ عجوبہ میرا نہیں ہے، بابر ملک بولا۔ اس کا مالک؟ شمس نے پوچھا۔ اس بنگلے والے کا بڑا معاملہ عجیب ہے۔ میں نے اسے 5 سال پہلے شروع کیا تھا۔ 5 سال میں نے 6 بنگلے بنا کر مالکان کو ہینڈ اوور کر دیے، پر اے اٹکا پیا ہے۔ مالک اور اس کی فیملی دبئی میں ہے، پیسے بھی کوئی لوڑ نہیں ہے، سال میں ایک بار آئندہ ہے، ڈائریکشن دے گا، کچھ پیسے دے گا، کچھ ٹٹوائے گا، کچھ پسند کرے گا، پھر چلا جائے گا۔ آپ سوچو میں 5 6 یا اس سے بھی زیادہ سال کے لیے چوکیدار رکھوں اور اسے تنخواہ دوں اور خود کہیں کرائے پر رہوں، تو اس سے چنگا یہ نہیں ہے کہ میں خود ہی یہاں رہ لوں۔ پہلے میں اکیلا تھا تو 2 مزدور بھائی میرے ساتھ رہتے تھے، اب اصغر آ گیا ہے، اسے مزدوروں کے ساتھ رہنا اچھا نہیں لگتا ہے، اس لیے انہیں واپس اڈے پر بھیج دیا ہے۔ اب ہم 2 بھائی رہتے ہیں، اب آپ بھی ہمارے ساتھ رہو گے۔ ہم دونوں بھائی صبح چلے جاتے ہیں اور شام کو آتے ہیں۔ بابر ملک نے بنگلے میں ہر سال تبدیلیوں کی رویداد سناتے ہوئے کہا۔ اصغر کو شمس کے رہنے پر تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ عظیم نے یہ سوال بنس روڈ پر کڑھائی کھاتے ہوئے بھی کیا تھا اور وہ جواب سے بھی واقف تھا، مگر اب یہ سوال شمس کی وجہ سے کیا تھا تاکہ وہ کسی تردد کا شکار نہ ہو۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جی، بابر ملک نے پورے وصول سے کہتے ہوئے ہتھیلی چارپائی کی چوکھٹ پر ماری اور پھر بولا، وہ ذرا پڑھ لکھ گیا ہے لیکن بندہ بہت اچھا ہے۔ گیٹ سے داخل ہوتے وقت تشویش ہوئی تھی، اس نے عظیم کو بھی ابھی تک گھر گھیرا ہوا تھا، وہ شمس کی روپوشی کو مکمل اور رازداری میں رکھنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دیر سے اس پہلو پر غور کر رہا تھا۔ اس کا دھیان بابر ملک کی باتوں پر کم نہیں تھا۔ اچانک اس کی سوچوں میں ایک پہلو روشن ہو گیا۔ وہ بابر ملک سے بولا، آپ صبح تالا لگا کر تو جاتے ہوں گے؟ جی ہاں، بابر ملک نے جواب دیا، آئندہ بھی اسی طرح تالا لگا کر جائیے گا۔ عظیم نے رائے دیتے ہوئے کہا، یعنی جب کام پر جائیں تو بنگلہ ایسے ہی لگے جیسے کہ یہاں پر کوئی نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ بات صحیح ہے، ورنہ کوئی تالا نہ دیکھ کر گیٹ بجا سکتا ہے اور پھر مجھے کھولنا پڑے گا۔ شمس نے عظیم کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، بلکہ ویری گڈ ہے۔ بابر ملک نے کہا، وہ تو کوئی آتا جاتا نہیں ہے، لیکن آس پاس کسی کو پانی شانی کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ویسے ادھر کے لوگوں کو اندازہ ہے کہ ہم مسافروں کی طرح رہتے ہیں۔ ارے بابر بھائی، کراچی میں رہنے کا ٹھکانہ ہو تو آدمی کو بہت سہولت رہتی ہے، عظیم بولا۔ بہت سہولت ہے عظیم بھائی، بہت۔ میں کراچی میں پہلے بھی رہا ہوں، مگر مجھے پتا ہے کہ غریب کرایہ دار کے لیے مالک مکان سود خور کی طرح ہوتا ہے، جو ہر مہینے سر پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بابر ملک نے صاف اردو زبان میں کہا تو شمس گہری دلچسپی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، وہ سمجھ چکا تھا کہ سامنے بیٹھا ہوا شخص مکانوں کے ساتھ ساتھ اپنی بھی تعمیر کر رہا ہے۔ اس نے سوال کیا، بابر صاحب، آپ نے کراچی میں اپنی زمین میں پلاٹ نہیں لیا؟ یار لیا ہے، لیکن بس ایسے ہی جنگل میں لے کر ڈال دیے۔ بابر ملک نے بتایا۔ کہاں؟ عظیم نے پوچھا۔ سرجانی ٹاؤن کے اینڈ میں، بہت دور ہے،
اور وہ ابھی تو وہاں کچھ بھی نہیں ہے, تھوڑے سے بہت لوگ وہاں پر ہیں, یا پھر کمپنی والے پری کاسٹ مکان بنا رہے ہیں. بھلا جو خود مستری ہو اسے پری کاسٹ مکان کہاں پسند آئے گا؟ بابر ملک نے کہا. جیسے موچی کو دوسرے کا جوتا پسند نہیں آتا, شمس نے لقمہ دیا. ہاں بالکل, جیسے درجی کو دوسرے کی سلائی پسند نہیں آتی. عظیم نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا, اللہ خوش رکھے آپ کو, ایسے ہی کچھ ہاتھ کے مستری کو دوسرے کا بنایا ہوا مکان بھی پسند نہیں آتا, دیکھتے ہی اس میں سے 100 کیڑے نکال دے گا. بابر ملک نے جواب غزل کہتے ہوئے پیالیوں میں چائے ڈالی اور دونوں کی طرف پیالیاں بڑھائیں. تینوں گرم چائے سے لطف اندوز ہونے لگے. عظیم کو اب محسوس ہونے لگا تھا کہ شمس اور بابر ملک کے درمیان اجنبیت ختم ہو گئی ہے. بابر ملک تو شروع ہی سے جملے بازی اور زبان کی توڑ پھوڑ والے مذاق سے اجنبیت کی دیواریں گرانے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن شمس نے یہ سفر ذرا دھیرے دھیرے طے کیا. عظیم کو اب طمانینت کا احساس ہو رہا تھا. چائے پی کر وہ اب جانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ مرکزی دروازہ دھڑ دھڑ کی آواز سے بجنے لگا. بابر اٹھ کر گیا, گیٹ میں سے جھانکا, سامنے اصغر ملک کھڑا ہوا تھا. اس نے گیٹ کھول دیا. السلام علیکم. اصغر نے بھائی کو دیکھتے ہی سلام کیا, پھر ٹیکسی والے کو فارغ کر کے بیگ اٹھانے لگا. وعلیکم السلام, چندے وقت آیا, سفر کیسا رہا؟ بابر ملک نے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا. ویسا ہی تھکا دینے والا, اصغر نے کہا اور بیگ اٹھائے اندر چلایا. لاؤن میں وہ ایک لمحے کو رکا, بلب کی زرد روشنی میں وہ عظیم کو پہچان گیا. آگے بڑھ کر ہاتھ ملایا. عظیم بھائی کیسے ہیں آپ؟ تم سناؤ, شادی مبارک ہو, عظیم نے کہا. او جی خیر مبارک, اصغر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. ابھی تم سفر سے آئے ہو لہٰذا ابھی نہیں, لیکن جب دکان پر آؤ تو مٹھائی ضرور لے کے آنا, عظیم نے محبت بھرے لہجے میں کہا. مٹھائی آپ ابھی کھا لو, یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا بیگ کھولا اور اس میں سے حافظ کا ملتانی حلوہ پیکٹ نکالا اور کھول کر آگے بڑھا دیا. واہ بھائی واہ, یہ تو تم نے نینے پر بیلا مار دیا, عظیم نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے کہا. اچھا بابر بھائی میں چلتا ہوں. پھر وہ شمس کی طرف رخ کر کے بولا, کوئی بھی بات ہو تو بابر بھائی سے کہہ دینا, یہ مجھے بتا دیں گے اور میں خود بھی یہاں چکر لگاتا رہوں گا. نہیں آپ نہیں آنا, شمس نے فوراً کہا. اچھا ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھنا اور پریشان مت ہونا, عظیم نے شمس کی بات مانتے ہوئے کہا. وہ سمجھتا تھا کہ فی الحال شمس کی بات پر ہاں کہہ دینے میں ہی کوئی حرج نہیں ہے. اصغر ملک اب تک صرف اتنا ہی جان سکا تھا کہ وہ عظیم بھائی کا چھوٹا بھائی ہے جس کا نام شمس ہے اور جو عمر میں اس سے تھوڑا سا بڑا دکھائی دیتا ہے. یہاں کچھ رہے گا, یہ کیوں رہے گا, یہ اسے بعد میں پتہ چلنے والا تھا اور یہ بات اس کے لیے اتنی اہم بھی نہیں تھی.